یہ بڑا خطرناک دور چل رہا ہے، ہم سب حالات سے واقف ہیں، یہ بڑا بدترین دور ہے، تاریخ کے نازک ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہر طرف ایک خوف کا عالم ہے، ہر طرف ایک آس لگی ہوئی ہے، ہر طرف ایک حس کا عالم ہے، اور ایک انتظار میں ہے کہ کوئی آئے قوم کے لیے کچھ کرے، کوئی آئے دین کے لیے کچھ کرے، کوئی آئے ہماری مساجد اور مقابر کے لیے کچھ کرے، کوئی آئے ہمارے نسلوں کی حفاظت کرے۔ یاد رکھو یہ دور عیاشی کا نہیں ہے، یہ دور مکاری کا نہیں ہے، یہ دور دلالی کا نہیں ہے، یہ دور مسلمانوں کی عزتوں کو نیلام اور ناموس کو ان کی نیلام کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ دور تو کچھ کرنے کا ہے۔ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا کبھی بپا، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ وہ نوجوانوں تم سے اس قوم کو امیدیں وابستہ ہیں، تم سدھر گئے زمانہ سدھر گیا، ورنہ ان بوڑھوں سے سوائے دعاؤں کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس سعی کرم کو کیا کہیے، تڑپا بھی گئے بہلا بھی گئے۔ قاری امتیاز اظہر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں رخصت ہوئے اور بہت ہی اچھے انداز میں کلام پیش کیا۔ بس فرق اتنا ہوا جب سے انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ نہ دولت مجھے چاہیے نہ یہ شان چاہیے، تو جب ہی سے انعام آنا بند ہو گیا۔ آئیے حاضرین، خطابتی ماحول میں آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پروگرام بڑھ ہی آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف محو سفر ہے، جہاں کرداروں کے جوش و خروش نے محفل کے وقار کو دوبالا کیا، وہیں پر آپ کی توجہ انماک نے چار چاند لگا دیے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ولی کامل عارف باللہ ہم سب کے کرم فرما مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت اپنی ترقیات کی منزل طے کر رہا ہے۔ آئیے حاضرین، خطابت واجتماع تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے اس عظیم مقرر کو آپ کے روبرو کرتے ہیں، جہاں سے وعظ و خطابت، تبلیغ و ارشاد اور صلاح و اصلاح کے تیز دھارے ابلا کرتے ہیں۔ مقرر نوجوان، فاضل نوجوان حضرت اقدس مولانا محمد نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد خوشیہ کی، حضرت والد سے گزارش کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ تیری یکتائی ہر ایک بزم میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیداں، تو نے اب تک سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو، حضرت کی باری آئی ہے۔ مولانا محمد نعمان صاحب مسند خطابت پر جلوہ فروش۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اکرموا حملۃ القرآن، وقال علیہ الصلاۃ والسلام القرآن حجۃ لک او علیک۔ بھئی پہلے میں جو یہ سیر سپاٹے کے رسیاں ہیں، جنہوں نے چلنا پھرنا اور یہ جو سلیقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی ذہنوں کو اپنی طرف مائل کر رکھا ہے، گویا کی پروگرام سے نظریں ہٹا کر کے ایک عجیب امنگ سی پیدا کر دی۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر دامن رحمت میں آنا چاہتے ہو تو آ کر کے بیٹھ جاؤ، اور اگر اسی طریقے سے سپاٹے کرتے رہے، چلنا پھرنا تمہارا باقی رکھا، تو پھر نا امید اور مایوسی کے علاوہ تمہارے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ اللہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، کہ جس کے نام میں آج بھی اتنی تاثیر ہے کہ اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دل والا اس اللہ کا نام جب جہاں جس موقع پر پکارے، وہ اسم اعظم بن جایا کرتا ہے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہزارہ درود ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے گیسو کو آراستہ کیا اور سنوارا، کہ تم پر درود بے شمار، تم پر سلام بار بار، تم پر درود بے شمار، تم پر سلام بار بار، اور کم ہے یہ بے شمار بھی، کم ہے بار بار بھی۔ حضرات محترم، میں وقت معینہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے، میں چند باتیں اور کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ عظیم محفل اور یہ پروقار اجلاس جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ان بچوں کی بنا پر، کہ جن بچوں کے سروں پر آج دستار فضیلت سجائی جائے گی، یقیناً ان کے والدین ان کے اعزاء قربا میں سے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ اور یقیناً خوشی کی بات ہے، یہ ایک تقریب ہے جس میں آپ ہیں، ہم ہیں، علماء کرام ہیں، لیکن ایک محفل اس سے بھی بڑی اور بڑی عظیم ہونے والی ہے، کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء موجود ہوں گے، اور ان بچوں پر کے والدین کے سروں پر تاج سجایا جائے گا۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسے کے ناظم جناب قاری افتخار صاحب، جناب قاری لیاقت صاحب، قاری فیروز صاحب، اور ان کے ہمدم جناب قاری احمد صاحب، اور جتنے بھی اس جلسے کے معاونین ہیں، اراکین کمیٹی ہیں، کہ ان کی محنت اور مشقت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دن دکھایا کہ وہ 3 بچے حافظ قرآن ہو کر کے آپ کے لیے انشاءاللہ وہ مغفرت کا ذریعہ بنے گے۔ میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بازار جاتے ہوں گے، ایک مثال کے طور پر، کہ آپ کی نسبت کتنی بڑی، کتنی عظیم آپ کی نسبت ہے اس موقع پر جو آپ بیٹھے ہیں۔ دنیا کی نسبتیں ایک طرف، قرآن کی نسبت ایک طرف، دنیا کی نسبتیں ایک طرف، قرآن کریم اور اس کے حاملین کی نسبت ایک طرف، قرآن کریم کی نسبت ایک طرف، اور دنیا والے جو دنیا کو ماننے والے ہیں ان کی نسبتیں کچھ نہیں ہوا کرتی۔ آئیے میں نسبت کا فائدہ میں آپ کو سنا دوں۔ نسبت آپ کو ایک مثال دے دوں دودھ اور پانی کی۔ پانی جس کی انسانی زندگی کا جس کے اوپر دار و مدار ہے، بغیر پانی کے جینا ناممکن ہے۔ اگر انسان کو کھانا نہ ملے، غذا نہ ملے، تو وہ زندگی گزار سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر جینا ناممکن ہے۔ دودھ جس کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار تو نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت میں، پانی کی قیمت اور دودھ کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن یہ فرق کیوں ہے؟ ہم اس فرق کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں دودھ نے
پانی نے دودھ سے کہا کہ میرے اوپر لوگوں کی زندگی کا دار و مدار ہے، لیکن اے دودھ تیرے اوپر تو دار و مدار نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ تجھے عظمت کے ساتھ دیکھتے ہیں، عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تیری قیمت مجھ سے بڑی ہوئی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو دودھ نے کوئی تعویل نہیں کی، کوئی بہانہ نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں دی، دودھ نے برجستہ یہی کہا کہ اے پانی، اگر تو اپنی نسبت بڑی بنانا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو باقیمت بنانا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو فنا کر کے میرے اندر شامل ہو جا، اپنے آپ کو فنا کر دے، ختم کر دے، میرے اندر شامل ہو جا۔ ہم دیکھتے ہیں وہ پانی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اور جہاں پر ہمیں ایک لوٹا پانی صرف کرنا ہے، ایک ایک باٹی ہم پانی صرف کرتے ہیں، لیکن وہی پانی جب دودھ میں ملا دیا جاتا ہے تو اس کی قیمت بھی وہی بن جایا کرتی ہے جو دودھ کی قیمت بن جاتی ہے۔ آئیے حضرات محترم، ہماری کوئی قیمت ہم اپنے اندر سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن آج آپ بیٹھے ہیں قرآنی نسبت کو رکھتے ہوئے، قرآن سے لگاؤ کے ساتھ، قرآنی رابطے کے ساتھ، یقیناً آپ کی نسبت وہی ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ فرعون کی آپ تسبیح پڑھ لیں تو آپ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، اور آپ کہیں گے کہ مولوی بے وقوف ہو گیا جو مجھے کہتا ہے فرعون کی تسبیح پڑھ لو۔ شیطان کی کہوں تو آپ کہیں گے مولوی بے وقوف ہو گیا، اس طریقے پر نہیں ہوا کرتا۔ لیکن جب اسی فرعون کی، شیطان کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ میں ہو جاتی ہے، اللہ تعالی جہاں اپنے نام کے پڑھنے پر 50 نیکی عطا فرماتا ہے، وہیں شیطان اور فرعون کے نام کے پڑھنے پر آپ کو 50 نیکی عطا فرماتا ہے۔ آپ شیطان شیطان کہتے رہیں، فرعون فرعون کہتے رہیں، آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر اور تاریکی اور ظلمت آئے گی۔ لیکن جب پڑھیں گے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس طریقے سے اللہ کے نام کے پڑھنے پر آپ کو 50 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک اسی اعتبار سے آپ کو شیطان کے نام کے پڑھنے پر بھی 50 نیکیاں ملیں گی۔ یہ نسبت کا فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کی نسبت بڑی عظیم ہے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، کیا پڑھی؟ القرآن حجت لک او علیک۔ یہی قرآن جس نسبت کی خاطر آپ بیٹھے، یہ قرآن آپ کے لیے یا تو یہ آپ کی سفارش کا ذریعہ بنے گا، آپ کے لیے فائدہ مند بنے گا، یا آپ کے لیے یہ چیز فائدہ مند نہیں بنے گی، آپ کے خلاف دلیل بن جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ نے اپنی تحقیق کرتے ہوئے اس حدیث کے تئیں انہوں نے 4 اس کے حقوق بیان فرمائے، اور میں حقوق پورے کر کے ہمارا وقت پورا اور میری بات پوری۔ 4 حقوق بیان فرمائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کے 4 حقوق ہیں، بہت ہی غور سے سننا۔ پہلا حق ہے قرآن کریم کی عظمت۔ اللہ رب العالمین کو ہم قابل عظمت اور ہم عظمت والا، بزرگی والا، جاہ و جلال والا سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ کلام، یہ قرآن کریم، یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا جب ہم اللہ کی ذات کو قابل عظمت سمجھتے ہیں، ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اس کی عظمت بھی ہمارے نگاہوں کے اندر ہو، ہمارے دل کے اندر ہو۔ عظمت کیسی ہونی چاہیے؟ عظمت ایسی تھوڑی نا گھر کے اندر الماری ہے، قرآن کریم رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر گرد و غبار کی پرتیں لگی ہوئی ہیں، فریج، کولر، واشنگ مشین، اس کے ہمارے پاس میں کپڑے ہیں، اس کا جزدان تک نہیں ہے، لیکن اس کی روزانہ صفائی ہوتی ہے۔ ہم اپنے اوپر نئے نئے کپڑے ہم پہنتے، لیکن قرآن کریم کی صفائی کچھ نہیں ہوتی، وہ رکھا پڑا ہوا ہے، طاق کے اندر، گرد و غبار کے اندر بھرا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عظمت دل کے اندر ہو، ہم چومتے ہیں، ہم دل میں بسا کر کے رکھتے ہیں، قرآن کریم کی عظمت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس کی بھی نگرانی کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کی عظمت کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ لیکن عظمت کیا ہے؟ عظمت تو بس اتنی ہو گئی قرآن والوں کی، قرآن پڑھنے والوں کی، کہ جب بات آتی ہے تو یہ مولوی ملا، اور یہ کیا کریں گے آگے چل کر کے؟ نہ ہم اگر بچوں کو قرآن کریم کی دولت سے ہم روشناس کرا دیں گے، آگے کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، یہ ہماری اگر ذہنیت بنی ہوئی ہے تو پھر یاد رکھنا یہ قرآن کریم تمہارے خلاف دلیل بن کر کے اترے گا، قرآن کریم دلیل بن کر کے اترے گا۔ لہذا عظمت، سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی دل کے اندر عظمت ہو۔ دوسری چیز ہے قرآن کریم کی محبت۔ جس طریقے سے اللہ سے محبت، اللہ کے کلام سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ کتنے نوجوان بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت تک نہیں آتی، قرآن کریم سے محبت بھی نہیں ہے، قرآن کریم کی عظمت بھی نہیں ہے۔ جاؤ اپنے گھروں میں
اور دیکھنا اپنی الماریوں کو، دیکھنا ان جزدانوں پر، اور اپنے گھر والوں کو تنبیہ کر کے دیکھنا اور کہنا کہ وہ قرآن کریم جو طاقوں کے اندر سجا ہوا ہے، جس کو صرف ہم نے ایک رسم مانا ہے بچوں کی خاطر کہ ہم نے نیا مکان لے لیا، قرآن کریم پڑھانا ہے، کوئی بیمار ہے اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرانی ہے، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا چلو کسی سے تعویذ لے لو، قرآن کریم کی آیت لکھ کر کے دے دیں گے، بس قرآن کریم کو اتنا ہی سمجھا۔ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ جو میرے قرینے کے اندر آئے، جو میرے جینے کے اندر آئے، جو میرے سفینے کے اندر آئے، میں اس کو گھٹا توپ اندھوروں سے اٹھا کر کے بام سریا کی بلندی تک پہنچا دیتا ہوں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اسی لیے قرآن کریم کی عظمت، اور دوسری چیز قرآن کریم کی محبت ہو، تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت معمول ہونا چاہیے۔ روزانہ صبح اٹھتا ہے نوجوان، اور آج کے نوجوانوں کا تو کہنا کیا، شام کو سوئے گا کبھی تو فلم دیکھ کر کے، موبائل کی اسکرینوں کو چوڑا کر کے، نہ جانے کتنے شو دیکھ کر کے 11 بجے 12 بجے یا 1 بج جائے، لیکن ہمارے مسلمانوں کا دستور اور طریقہ، یا ان کا یہ کہہ لیجئے کہ میں انہیں بیان کروں، انہیں تقریر سناؤں یا اپنے قوم کا مرثیہ پڑھوں، اس نوجوان جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا معاشرہ شباب کہہ کر کے پکارا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جس طرف یہ نوجوان چل پڑتا ہے اس طرف دینی فضائیں چل پڑتی ہیں، آج نوجوان کا عالم یہ ہے کہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس کی 9 بجے یا 10 بجے صبح اٹھتی، نہ فجر کا پتہ، نہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کا پتہ، کیونکہ نہ تو باپ کے اندر قرآن کریم کی عظمت، نہ ہی ماں کے اندر قرآن کریم کی محبت۔ جب بچے جنم لیں گے ان کی تربیت ہوگی تو وہ بھی اسی طریقے پر تربیت لیں گے۔ اس لیے نوجوانوں، میں تم سے کہتا ہوں قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی محبت، تو تیسری چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تمہاری صبح کا جو پہلے جملہ تمہارے منہ سے نکلنا چاہیے وہ اللہ رب العالمین کے کلام سے نکلنا چاہیے، اس کو پڑھنے کی توفیق ہونی چاہیے۔ لیکن نوجوانوں کا کیا کہنا، حالات ایک طرف چلاتے رہو، کہتے رہو، کسی کی گردنیں کٹتی ہیں تو کٹتی رہیں، مسجدیں مسمار ہوتی ہیں ہوتی رہیں، بلڈوزر چلائے جاتے ہیں چلائے جاتے رہیں، کسی کے خلاف مسلمانوں کی عزت و آبرو کی نیلامی ہوتی ہے ہوتی رہو، لیکن ہم پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہی ہے چالے بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، الان کا مکان نہ سننے کو تیار نہ ماننے کو تیار۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سیر کر دنیا کا غافل، زندگانی پھر کہاں، نوجوانی کچھ بچی ہے تو پھر نوجوانی پھر کہاں، نوجوانی چلی جائے گی۔ یہ تو بڈھوں کے کام ہوتے ہیں، مدرسے والوں کے کام ہیں، جن کو ہم نے 8-10 ہزار معمولی تنخواہ پر رکھ رکھا ہے، انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ضرورت پڑے گی ہمارے گھر قرآن خوانی کرا کر کے ساری آصبات کو، بلایات کو، ساری مصیبتوں کو ختم کر دیں۔ یہ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ یہ گری ہوئی حرکتیں چھوڑو، گھٹیا حرکتیں چھوڑو، سوسائٹی بدلو۔ نوجوانوں، تمہارا وہ دور نہیں ہے جو پہلے دور تھا، اب وہ دور آیا ہے، تمہیں باطل سے مقابلہ کرنا ہے، قرآن کو ساتھ رکھ کر کے آگے بڑھنا ہے، اپنی پہچان قائم رکھنی ہے، اپنے جہاں سے بچوں کی نسلوں کی ابتدا ہوتی ہے ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن نہیں چل رہا ہے۔ تو تیسری چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت، اور چوتھی چیز ہے احکام کی مطابقت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جن جن ارشادات کو ہمارے سامنے واضح طور پر، واجبی طور پر، فریضے کے طور پر عائد کر دیا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان طریقوں پر عمل کرنے کی، ان طریقوں کو زندگی میں لانے کی۔ لیکن کوئی طریقہ، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک دیکھو، کوئی بھی طریقہ نہ قرآن کریم سے ملتا ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے ملتا ہے۔ یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کی قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ بڈھا ہو گیا ہے، 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، نماز کا تکلم نہیں آتا ہے، کلمے کے تکلم نہیں آتا ہے، نماز کی توفیق نہیں مل پا رہی اور پڑھتی ہے۔ جب موقع ملا تھا تب اپنی زندگی کا بہترین وقت اور بہترین جو وقت تھا اس کو اس نے اپنی عیاشی اور مکاری کے اندر لگایا۔ جب وقت ملا ہے تو پھر ایسے موقع کے اس کو پڑھنے کی توفیق بھی نہیں مل پا رہی۔ لہذا جو زندگی کا عظیم وقت ہے نوجوانوں، یہ عظیم وقت اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ عظیم عمریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس لیے احکام کی مطابقت اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ واجب ہے، فرض ہے تم پر۔
نہیں کرو گے تو تم ایک فرض کے تارک ہوگے. ومن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. نماز کو چھوڑ دیا تو کافروں والا کام کر بیٹھا. بعض صحابہ کے نزدیک تو وہ کافر ہو جاتا ہے نماز کا تارک. آت الزکاہ زکات کی ادائیگی. اور سب سے بڑی چیز اس موقع پر قرآن کریم کے اندر ایک حکم اور ہے. وہ حکم یہ ہے کہ بہنوں کے حقوق کی ادائیگی. بہنوں کے حقوق کی ادائیگی. جناب والا ہم نے اپنی بہن کی شادی کی, گاڑی دی ہے, اس کو ہم نے بہترین سے بہترین جہیز دیا, ہم نے آنے والے داماد کو اس کو ہم نے نہ جانے کتنے کتنے تحفہ نوازا ہے. اب بھی اس کا ہم پر حق ہے. شریعت نے جو حقوق متعین کیے ہیں, آپ کتنے ہی جہیز دے لو, یہ آپ کا احسان شمار ہوگا, وہ حقوق کی ادائیگی شمار نہیں ہوگی. علماء سے کرو رابطہ, علماء سے اپنی صحبت کو لازم پکڑاؤ, ورنہ آنے والا دور نہیں بلکہ جو دور چل رہا ہے یقیناً وہ دور چل رہا ہے کہ ہمارا معاملہ حرام خوری کی طرف, سود خوری کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں. کبھی تو بہنوں کا حق دبایا گیا, اور آج کل تو اتنی اسکیمیں, کوئی سومو کے نام پر, کہیں کسی چیز کے نام پر, کہ کہتے ہیں کہ قسطوں پر کوئی چیز لے لی اور پھر اس کی قسطیں جمع کرتے کرتے کچھ فالتو پیسہ کیا. آپ علماء سے تو رابطہ کرو, پوچھو تو صحیح, یہ سب ناجائز و حرام ہے, سب ناجائز و حرام ہے. لیکن کیا ہے, ان سے کون ملتا ہے؟ یہ لوگ ایسے ہیں, دو کوڑی کے ہمیں سمجھتے ہیں. ان سے کون ملتا ہے؟ ان سے کیا ہوتا ہے؟ جن کے ارد گرد تمہاری زندگیاں یہ سمجھ لیجئے کہ گھری ہوئی ہیں, انہی کو تم سب سے نازیبا الفاظ تم استعمال کرتے ہو. پیدا ہوتے ہو نا, کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ جوان ہوتے ہو, کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ مر جاتے ہو, کسی کی اولاد کے اندر یہ بھی سلیقہ نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ تک پڑھا دے, جبکہ نماز جنازہ کا حق ہوتا ہے باپ کی کہ اس کی اولاد ہی پڑھائے. لیکن نہیں, امام کو تلاش کیا جائے گا. یہی وہ حقیر اور وہی فقیر جن کو تم سمجھتے ہو, یہی ہر جگہ وہی کام آتے ہیں. اس لیے عزیز دوستو, بزرگوں, یہ چار چیزیں احکام کے مطابق: نمبر 1 قرآن کی عظمت, نمبر 2 قرآن کی محبت, نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت, اور نمبر 4 ہے احکام کی مطابق. کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر کے ثبوت دیں. کریں گے انشاءاللہ؟ عظمت, محبت اور تلاوت اور قرآن کریم کی مطابق. کیا سمجھتے ہو؟ یہ یقیناً آپ یہ سمجھیں, آپ کا اتنا بڑا گاؤں, اس گاؤں کے اندر 3 بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے. اللہ ان کے اساتذہ کی عمر برکت عطا فرمائے. ان بچوں کو بھی عالم و فاضل کامل بعلم بعمل بنائے, اور اس کے ساتھ جو ان کے معاونین ہیں ان کو بنائے. اپنی نظروں کو کوتاہ ہونے سے ختم کرو. اپنی جو کوتاہیت ہمارے اندر آ رہی, دل ہم نے ان کی طرف سے اوچھا کر رکھا ہے. تمہیں پتا ہے, ہم پوری رات گناہ کر کے, ہم سیر سپاٹے کر کے, اور ہم نہ جانے کتنے ہم ایسے ظلم کر کے بستروں پر جاتے, اللہ کا عذاب آتا ہے. زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے, میں انہیں تباہ و فناہ کر دوں. آسمان کہتا ہے اللہ مجھے اجازت دے, میں ان کے اوپر تباہی ڈال دوں. پہاڑ کہتے ہیں اللہ مجھے اجازت دے. سب اجازت مانگتے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں, ٹھہرو. جبرائیل سے بھی کہتا ہے کہ ٹھہرو, تم بھی ٹھہرو. کیا تمہیں سب دکھتے؟ ظالم کا ظلم بھی دکھتا, چوریوں کی چوری بھی دکھتی, ڈاکہ زنوں کی ڈاکہ زنی بھی دکھتی, زناکاریوں کی زناکاری بھی دکھتی ہے. لیکن یہی مدرسہ امداد العلوم کے اندر پڑھنے والے 4 ساڑھے 4 صبح کے وقت میں, جیسے جب اس وقت میں تم محو خرام ناز ہوتے ہو, بستروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہوتے ہو, یہ اللہ کو پکارتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں, اللہ سے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں, تب جا کر کے تم بچے, ورنہ تمہارے ظلم کی بنا پر عذاب تمہارے سروں پر آ چکا ہوتا ہے. شرابی تو شراب پیتا ہے, سو جاتا ہے. مکار تو مکاری کرتا ہے تو سو جاتا ہے. زناکار زناکاری کر کے سو جاتا ہے. اور ہاں, سود کی حرام کمائی کھانے والے کھا کر کے سو جاتے ہیں. اللہ کو غیرت آتی انہیں تباہ کر دیا جائے, لیکن یہ بچے آڑ میں آ جاتے ہیں. یاد رکھو, اگر شرابیوں کا مکان بچا ہے, جوا کھیلنے والوں کے جوا کے اڈے باقی ہیں, زناکاروں کے کمرے باقی ہیں, اور اگر یہ آسمان باقی ہے, اللہ کی زمین باقی ہے, ہمالیہ کی بلندی باقی ہے, اور آفتاب
اور یہ مہتاب اگر اپنی ضیاء پاش کرنوں سے زمین کو منور کر رہا ہے، یہ سب صدقہ ہے ان قرآن کریم کی تلاوت کرانے والوں کا اور ان پڑھنے پڑھانے والوں کا، کہ جنہوں نے اپنی روزی روٹی کی فکر نہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے طور پر یہ صرف جو ہے قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے لگے ہوئے۔ اگر یہ نظام نہ چلے علماء کا، یہ نظام نہ چلے بچوں کے پڑھنے پڑھانے کا، یقیناً تمہارے گھر کفار و مرتد سے بھر چکے ہوں گے۔ کوئی نہیں ہوگا تم کو کلمہ سکھانے والا، کوئی نہیں ہوگا تمہاری نماز جنازہ پڑھنے والا۔ یہ جو داڑھی سجی ہوئی ہے، یہ تمہارے چہروں کے اوپر داڑھی ہے، یقیناً اس کا بھی نام لیوا اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہو۔ یہ صرف انہی کی دین ہے، ان کی دین کی بنا پر آج ہم باقی ہیں۔ لیکن یاد رکھو حقارت تو اس درجے کی، شادی کریں گے، شادی کے اندر بچوں کی دعوت ہوگی، بچوں کی دعوت میں سب سے پہلے بلائے جائیں گے کہ بچے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے یہاں کا ماحول، لیکن اس سے ہٹ کر کے میں پوربی علاقوں میں بھی گیا ہوں، وہاں کا ماحول میں نے سب سے بہترین دیکھا۔ اور یہ ماحول اپنے اندر آپ قائم کرو۔ سب سے بڑا ماحول کیا کہ وہاں پر اپنے کھانے کی ابتدا ہی مدرسے کے طلبہ سے کرتے ہیں، تاکہ وہ جو برکتیں ہیں رحمتیں ہیں وہ ساری برکت اور رحمتیں آ جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادی ہوگی، شادی کے اندر اگر بچے کچھ جلدی پہنچ گئے، بڑی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھا جائے گا، بڑی ہی حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا کہ ان بچوں کو دے دو، یہ تو بیچارے یتیم ہیں، فقراء ہیں، شاید تمہیں پتہ نہیں ہے عذاب کو روکنے والے یہی بچے ہیں، شاید تجھے پتہ نہیں ہے تیری نسلوں کی حفاظت کرنے والے یہی بچے ہیں۔ جب ضرورت پڑے گی اوقاف کی زمینوں پر ظالمین قبضہ کریں گے، یہی بچے اٹھ کر کے تیری رہنمائی کریں گے۔ جب ضرورت پڑے گی مسجدوں کے اوپر حملے کیے جائیں گے، قرآن کی بے حرمتی کی جائے گی، تیری نسل کو تباہ کیا جائے گا، تجھے بالکل ختم کی سازشیں رچی جا رہی ہوں گی، یہی اپنے سینے کو پیش کر کے اپنے آپ کو آگے کر کے اخلاص کی لڑائی لڑ کر کے یہ اپنے آپ کو آگے کریں گے اور تیری حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ آج دیکھتے نہیں ہو، ہم دیکھتے ہیں یہ علماء کیا کرتے ہیں، یہ جلسے جلوس سے کیا ہوتے ہیں، اتنا پیسہ تو ہم کہیں اور دے دیتے۔ ارے بے شرمو، میں تم سے کھل کر کے کہنا چاہتا ہوں یہ رحمتوں کا ذریعہ، یہ برکتوں کا ذریعہ، یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ جب تو نے شادی کی تھی، جب تو نے چھٹی اور کوئی اور رسم کی تھی، اسے موقع پر تجھے اپنا پڑوسی تو یاد نہیں آیا جو بھوکا سوتا رہا، لیکن ایسے موقع پر تجھے یہ جلسے جلوس والے یا وہ کانفرنس والے یا جو علماء ہی صرف نظر آتے۔ ہر طبقے کے اندر غلط ہوتے، لیکن ضرورت جب پڑتی ہے نا کسی مولوی کی، مولوی تو ایسے، علماء ایسے، مدرسے کے اندر پڑھنے والے ایسے، میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں بے شرمی کی بے حد ہوا کرتی ہے۔ میں ایک بات، اگر تجھے کوئی مولوی یا عالم اگر سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ سارے عالم خراب ہو گئے۔ دوسرے سے رابطہ کر لے جو تیرے اندر تیری نظروں میں اچھا ہو، لیکن نہیں، یہ اپنے علماء کے ساتھ میں یہ تم سیرا دیتے ہو جس نے تیرے بچے کو کلمہ سکھایا، جس نے تیرے بچے کو نام محمد لینا سکھایا، جس نے تیرے بچے کو ہر طریقے سے تعلیم دی، مسلمان بنا دیا۔ یاد رکھو یہ مدرسے اور مدرسے جہاں موجود ہیں، مدرسے والے موجود ہیں، اللہ ان کی برکت سے وہاں کے نسلوں کی مرتد ہونے سے حفاظت کر لیتا ہے۔ جہاں خانقاہیں ہیں، جہاں ادارے ہیں، کرتے رہو تم اپنی بکواس، یہ تو بیچارے اپنے ذہنوں کے اندر خلش لے کر کے خاموش ہیں، تم کرتے رہو اپنا اکاؤنٹ اپنا سارا کرا ان کے اندر ٹرانسفر کرتے رہو، لیکن بے شرمی کی بھی تو حد ہوتی ہے۔ یہ کم نہیں ہے، ان کو مت سمجھنا، کوئی بھی دکان کر سکتا، کوئی بھی چاول اور کوئی بھی کسی چیز کی بھی دکان کر سکتا ہے، یہ تم سے زیادہ کما سکتے ہیں، لیکن اخلاص، دین کی فکر، دین کی محبت، بچوں کی تعلیم، تمہارے نسلوں کی حفاظت، ان کے اندر جو غیرت ہے وہ غیرت آگے لے کر کے جاتی ہے۔ اس لیے زبانوں کو حفاظت میں رکھو۔ اب میں نوجوانوں سے اپنے کہنا چاہتا ہوں، بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دور وہ دور نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک دور چل رہا ہے، ہم سب حالات سے واقف ہیں، یہ بڑا بدترین دور ہے، تاریخ کے نازک ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہر طرف ایک خوف کا عالم ہے، ہر طرف ایک آس لگی ہوئی ہے، ہر طرف ایک حس کا عالم ہے، اور ایک انتظار میں ہے کہ کوئی
کوئی آئے قوم کے لیے کچھ کرے، کوئی آئے دین کے لیے کچھ کرے، کوئی آئے ہماری مساجد اور مقابر کے لیے کچھ کرے، کوئی آئے ہمارے نسلوں کی حفاظت کرے۔ یاد رکھو یہ دور عیاشی کا نہیں ہے، یہ دور مکاری کا نہیں ہے، یہ دور دلالی کا نہیں ہے، یہ دور مسلمانوں کی عزتوں کو نیلام اور ناموس کو ان کی نیلام کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ دور تو کچھ کرنے کا ہے۔ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا کبھی بپا، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اور نوجوانوں تم سے اس قوم کو امیدیں وابستہ ہیں، تم سدھر گئے زمانہ سدھر گیا، ورنہ ان بوڑھوں سے سوائے دعاؤں کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں آخر میں یہ دعا کہتا ہوں، رخصت ہوتا ہوں، تم آمین کہنا کہ اس کی نظر کرم جو ہو جائے، اس کی نظر کرم جو ہو جائے، میرے دشمن مفید بن جائیں، اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی قیمتی